سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے تو یہاں تک فرما دیا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ یعنی اہل سنت ہی کا بیڑا پار ہے، صرف سنی ہی جنتی ہے۔ پوچھا کہ سنی کے جنتی ہونے پر آپ کی جانب سے کون سی دلیل ہے؟ یہ جنتی ہونا تو ایک دعویٰ ہے، دلیل کیا ہے؟ تو میرے امام فرماتے ہیں کہ نبی کونین کے جو اصحاب ہیں، جو صحابہ ہیں، وہ نجوم ہدایت ہیں، ہدایت کے ستارے ہیں، ہدایت کے ستارے ہیں۔ اور اہل بیت رسول جو آل رسول ہیں وہ کشتی نجات ہیں، نجات کے کشتی ہیں۔ تو اہل سنت اصحاب رسول سے بھی محبت کرنے والے ہیں اور آل رسول سے بھی محبت کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ دعوے کے دلیل میں اعلیٰ حضرت نے پیش کیا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ یعنی اصحاب رسول جو ہیں یہ نجم ہیں، اور نبی کے اولاد، نبی کے گھر والے اہل بیت مصطفیٰ یہ کیا ہیں؟ یہ کشتی نجات ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ہزاروں حدیثوں کو ایک جگہ پیرو کر فرمایا۔ نبی کونین فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مثل ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على رسوله سید المرسلین، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، وأزواجه الطاہرات أمہات المؤمنین، وعلى أصحابه المكرمين المعظمين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، آئیے ہم اور آپ مل کر گنبدِ خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، حضور تاجدار مدینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، رحمت عالم، نور مجسم، فخر بنی آدم، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، ساری کائنات کے مرکز عقیدت و محبت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت،
نو شہ بزم جنت کانے لالے کرامت معدن جود و حکمت نیر برج رفعت عرش کی زیب و زینت فرش کی طیب و نزہت ہمارے حضور جان نور شافع یوم النشور احمدی مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سرزمین بیرم پور کے سچے سنی غیور مسلمانوں، ہم اور آپ آج جو جمع ہوئے ہیں اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر جمیل سے اپنے ایمان کو تازگی عطا کریں۔ اس لیے کہ میرے نبی کی ذات جان ایمان ہے، میرے نبی کی ذات روح قرآن ہے، میرے نبی کی ذات فضل رحمان ہے، میرے نبی کی ذات صرف جان نہیں بلکہ جان کی بھی جان ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ آپ مومن ہیں، مومن کامل ہونے کے لیے عشق رسول کا ہونا شرط ہے۔ عشق رسول نہ ہو تو کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ ایمان کے لیے مصطفیٰ کی محبت ضروری ہے۔ بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، اور تعظیم بھی کرتا ہے نزدیک تو مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے نزدیک تو مرے دل سے۔ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، کہیں سے کوئی آواز دے۔ مصطفیٰ گنبد خضرا میں اپنے سب عاشق کی آوازوں کو سن لیتے ہیں۔ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، کرتا تو ہے یاد ان کی غفلت کو ذرا روکے، کرتا تو ہے یاد ان کی غفلت کو ذرا روکے، للہ رضا دل سے، للہ رضا دل سے۔ تو میرے دوستو، آپ اس بزم نور میں بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات میری گفتگو کو سماعت کیجئے، اور اس کے بعد آپ لوگوں کے سامنے حضور کا منہ مبارک شریف دکھایا جائے گا، جو کائنات کی تمام چیزوں سے افضل ہے۔ حضور کے جسم ناز سے جو چیز لگ گئی وہ چیز کائنات کی ہر چیز سے افضل ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ تو آپ منہ مبارک شریف کی زیارت کریں گے، ایمان کو ٹھنڈا، ایمان کو تازگی عطا کریں گے، اور روح کو بالیدگی عطا کریں گے۔ منہ مبارک کی زیارت ہوگی، اور خاک روضہ رسول جو حضور کے گنبد خضرا کی مٹی ہے اس کی بھی زیارت کرائی جائے گی۔ ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، شب و روز خاک مزار مدینہ،
جو فرشتوں کی آنکھوں کا سرما ہے، وہ گنبد خضرا جس کی عظمت یہ ہے کہ گنبد خضرا اگر زمین پہ نہ ہوتا تو ہریالی زمین اگانے کی طاقت نہیں رکھتی، آسمان سے ابر باران کا نزول نہیں ہوتا۔ یہ صدقہ ہے گنبد خضرا کا کہ آج دنیا میں امن و امان موجود ہے، یہ میرے آقا کا صدقہ ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ یہ سب اسی گنبد خضرا کا صدقہ ہے۔ تو گنبد خضرا کا صدقہ آج آپ لوگ لوٹیں گے، کیونکہ حضور کے قبر انور تربت پاک کی مٹی شریف یہاں موجود ہے، اس مٹی کی زیارت آپ کو کرائی جائے گی۔ اے بیرم پور کے سنی مسلمانوں، اپنی قسمت پر جس قدر ناز کرو کم ہے۔ ابھی حافظ طاہر رضا حسانی صاحب آپ کے ایمان کی بیٹری کو چارج کر رہے تھے اور مسلک اعلیٰ حضرت کی بولی بول رہے تھے۔ جو حق پسند عالم دین ہوتا ہے، جو مسلک اعلیٰ حضرت کا ناشر ہوتا ہے، اس کی زبان سے حق نکلتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ شان ہے مسلک اعلیٰ حضرت کی۔ اس لیے میرے دوستو، آپ اس نبی کے چاہنے والے ہیں جو نبی اس مقام کے مالک ہیں کہ حضرت آدم آئے تو پہلے آدم تھے صفی اللہ بعد میں، حضرت شیش آئے پہلے شیش ہیں نبی اللہ بعد میں، نوح آئے نوح پہلے نجی اللہ بعد میں، داؤد آئے داؤد پہلے خلیفت اللہ بعد میں، حضرت ابراہیم آئے ابراہیم پہلے خلیفت اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ بعد میں، حضرت اسماعیل آئے اسماعیل پہلے ذبیح اللہ بعد میں، حضرت داؤد آئے داؤد پہلے خلیفت اللہ بعد میں۔ انبیاء جتنے آتے گئے ان کو مقام و مرتبہ بعد میں ملا، لیکن میرے آقا جب اس خاکدانِ گیتی پہ تشریف لائے تو پہلے محمد الرسول اللہ بن کے تشریف لائے، بعد میں عبداللہ کے نور نظر، بعد میں آمینہ کے لختے جگر۔ تو میرے نبی کی شان یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت جب اس سرزمین پہ تشریف لائے تو کفر کی جو گھٹا چھائی ہوئی تھی، جو اندھیرا چھایا ہوا تھا، وہ خود بخود مٹتا چلا گیا۔ یہ آمد مصطفیٰ کی برکت تھی، یہ بعثت مصطفیٰ کی برکت تھی کہ حضور دنیا میں تشریف لائے، کفر کی گھٹا چھائی ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی، جو اندھیرا چھایا ہوا تھا وہ دور ہو گیا، ظلمتوں کے سر قلم ہوئے، پیدا جب شہ امم ہوئے، بت قدوں میں کھلبلی مچی جب میرے حضور آ گئے۔ بہت پہلے یہ کلام میں نے لکھا تھا، سنا دوں کیا دو تین شعر؟ کہ کائنات جگمگا اٹھی جب میرے رسول آ گئے، کائنات جگمگا اٹھی جب میرے رسول آ گئے، کائنات جگمگا اٹھی جب میرے رسول آ گئے، جب میرے رسول آ گئے، دو جہان پائی روشنی جب میرے رسول آ گئے، دو جہان پائی روشنی جب میرے رسول آ گئے، جب میرے رسول آ گئے۔ ارے آپ نبی سے محبت کرتے ہیں نا؟ نبی سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں
تو جب نبی سے محبت کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جو نبی سے محبت کرے گا وہ ان کی اولاد سے بھی محبت کرے گا، آل رسول سے بھی محبت کرے گا۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے اہل بیت رسول، اے اولاد رسول، آپ کی عظمت کے لیے ہمارے نزدیک یہی کافی ہے کہ جب تک ہم نماز میں آپ پر صلاۃ و سلام نہ پڑھ لیں، درود نہ پڑھ لیں، تب تک ہماری نماز مکمل ہی نہیں ہوتی۔ اور اس قدر امام شافعی اولاد رسول سے محبت کرتے تھے کہ لوگوں نے ان کو رافضی کہہ کے چڑھانا شروع کر دیا، رافضی کہنا شروع کر دیا۔ تو آپ نے عربی میں ایک شعر لکھا، لو کان الرفض حب آل محمدی فلیشہد الثقلان انی رافضی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر آل نبی کی محبت کا نام ہی رافضی ہونا ہے تو دنیا کے سارے جن اور انسان گواہ ہو جائیں کہ اس معنی میں رافضی ہوں۔ اس معنی میں اتنے بڑے امام کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے بعد دنیا میں اگر کسی کو سب سے بڑا مقام ملا ہے تو وہ امام شافعی کی ذات ہے۔ وہ فرماتے ہیں، اور دیکھیے امام اعظم ابو حنیفہ آل نبی کی محبت میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ شان ہے، اہل بیت سے کیسی محبت ان حضرات نے کی ہے، ائمہ نے، جن کے ہم ماننے والے ہیں۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں، مورخین فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم کو جو سلاخوں کے پیچھے ڈالا گیا، جیل میں ڈالا گیا، بظاہر تو یہ وجہ تھی کہ انہوں نے منصب لینے سے انکار کر دیا تھا، لیکن حقیقت میں وجہ یہ تھی کہ وہ آل نبی کی حمایت کر رہے تھے بادشاہ وقت کے مقابل میں، اور بادشاہ وقت کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ آل رسول کی یہ حمایت کر رہے ہیں، اور ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ امام احمد بن حنبل نے بھی آل رسول کے لیے کوڑے کھائے، امام مالک کوڑے کھائے، لیکن امام مالک کو آل رسول نے کوڑے لگوائے۔ تو امام مالک فرماتے ہیں کہ ہر کوڑے پر آپ فرماتے جاتے تھے کہ میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا۔ تو ان سے پوچھا گیا، اے امام مالک، آپ ہر کوڑے پہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں نے مارنے والے کو معاف کر دیا؟ کہا کہ مجھے جس کے ذریعے کوڑا مارا جا رہا ہے، جس کے حکم سے، وہ ایک آل رسول ہے، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ کل قیامت کے دن میری وجہ سے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے سے مواخذہ کیا جائے، ان سے جو ہے باز پرس کیا جائے، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ سوچئے کتنی محبت ائمہ دین نے ہمیں سکھایا ہے نبی اور آل نبی سے۔ اور بریلی کے تاجدار، ہم سنیوں کے غمخوار، امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے تو یہاں تک فرما دیا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ یعنی اہل سنت ہی کا بیڑا پار ہے، صرف سنی ہی جنتی ہے۔ پوچھا کہ سنی کے جنتی ہونے پر آپ کی جانب سے کون سی دلیل ہے؟ یہ جنتی ہونا تو ایک دعویٰ ہے، دلیل کیا ہے؟ تو میرے امام فرماتے ہیں کہ نبی کونین کے جو اصحاب ہیں، جو صحابہ ہیں، وہ نجوم ہدایت ہیں، ہدایت کے ستارے ہیں، ہدایت کے ستارے ہیں۔ اور اہل بیت رسول جو آل رسول ہیں وہ کشتی نجات ہیں، نجات کے کشتی ہیں۔ تو اہل سنت اصحاب رسول سے بھی محبت کرنے والے ہیں اور آل رسول سے بھی محبت کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ دعوے کے دلیل میں اعلیٰ حضرت نے پیش کیا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ یعنی اصحاب رسول جو ہیں یہ نجم ہیں، اور نبی کے اولاد، نبی کے گھر والے، اہل بیت مصطفیٰ یہ کیا ہیں؟
یہ کشتی نجات ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ہزاروں حدیثوں کو ایک جگہ پیرو کر فرمایا۔ نبی کونین فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مثل ہیں، ان میں سے جن کی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور فرماتے ہیں مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح من رکبہا فقد نجا ومن تخلف عنہا فقد غرق، میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس پر سوار ہو گیا اس نے نجات پا لیا، اور جو اس سے الگ ہو گیا وہ غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ سبحان اللہ۔ جن کو جانا ہے وہ چلے جائیں، ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جن کو جانا ہے وہ چلے جائیں، میں منع نہیں کروں گا۔ کل قیامت کے دن جب میرا رب مجھ سے پوچھے گا کہ بیرم پور کی سرزمین پر میرے محبوب کے تبرکات کو لے کر آپ گئے تھے ان کو زیارت کرانے کے لیے، اور انہوں نے قدر نہیں کی تھی، انہیں شیطان ابلیس بہکا کے محفل پاک سے بھگا لے گیا تھا، تو وہاں میں یہی کہہ دوں گا کہ اے پروردگار، یہ ان کا نصیب تھا، لیکن جو سچے سنی عاشق رسول تھے انہیں ابلیس بہکا نہیں سکا۔ بے شک 2 آدمی ہی کافی ہیں اگر عاشق رسول ہو، لاکھوں کے مجمع کی ضرورت نہیں۔ بے شک بے شک ارے بدر کے میدان میں کتنے تھے؟ صرف 313 تھے نا جی۔ کتنے تھے بدر کے میدان میں؟ کتنے تھے؟ 313، اور 313 نے مل کر ہزاروں کافروں کو گاجر مولی کی طرح قطر دیا تھا، اور پیغام دے دیا تھا اے دنیا والو، نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو غرق کر دے نعرہ اللہ اکبر میں، اور غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سید ابرار القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مجھے ضرورت نہیں ہے، اور ابھی حافظ طاہر صاحب قبلہ فرما رہے تھے کہ مرید ہو جائیے، میں وہ پیر نہیں ہوں جو زبردستی کسی کو مرید کرتا پھروں۔ ماشاءاللہ۔ نہیں، یہ تو اپنے اپنے ذوق کی بات ہے۔ لوگ جن کے دل میں نور ایمان روشن ہے وہ سمجھتے ہیں، بے شک اور باقی تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ دنیا میں اتنے پیر گھوم رہے ہیں جتنے مرید نہیں ہیں، اتنے پیر گھوم رہے ہیں جتنے مرید نہیں ہیں۔ کوئی لوٹا پیر ہے، کوئی سوٹا پیر ہے، کوئی جھونٹا پیر ہے۔ اتنا بڑا جھونٹا بڑھا لیا بال، عورتوں کی طرح لمبے لمبے بال، استغفر اللہ۔ حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں من تشبہ بالنساء فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے مرد ہو کر، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ لیکن اب کیا کہا جائے، وقت ایسا ہے، دور ایسا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ایک بہت بڑا مستان آیا ہوا تھا بریلی شریف میں، جو لوگوں کو دھمکاتا تھا، ڈراتا تھا، کہتا تھا کہ مجھے اتنا نذرانہ دے دو، میرا یہ کام کر دو، ورنہ میں بریلی کو پلٹ دوں گا۔ کیا کہتا تھا؟ بریلی کو پلٹ دوں گا۔ لوگوں نے جا کے اعلیٰ حضرت سے کہا حضور ایسی ایسی بات ہے، کہا اس مستان کو بلا کے لے آؤ۔ مستان کو بلا کے لایا گیا۔ میرے امام فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ دھمکی دیتے ہیں کہ میں بریلی کی زمین کو پلٹ دوں گا، پہلے احمد رضا کی جوتی کو پلٹ کے دکھاؤ، پہلے احمد رضا کی جوتی کو پلٹ کے دکھاؤ۔
وہ لاکھ سفلی کی کوششیں کرتا رہا لیکن اعلیٰ حضرت کی جوتی کو ہلا بھی نہیں سکا، اور قدموں میں گر کر توبہ کر کے وہیں پر میرے دوستو مرید بن گیا۔ تو اس ذات کا نام اعلیٰ حضرت ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ایک اور بہت بڑے بزرگ رہا کرتے تھے بریلی شریف کی سرزمین پہ، جن کا نام تھا دھوکا شاہ۔ کیا نام تھا؟ دھوکا شاہ۔ دھوکا شاہ ان کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ اچانک لوگوں کی نظروں سے غائب ہو جاتے تھے۔ اللہ نے اتنی طاقت دی تھی کہ وہ غائب ہو جاتے تھے پھر حاضر ہو جاتے تھے، غائب ہو جاتے تھے، یعنی اتنے چونکہ لوگوں کی نظروں کو دھوکا ہوتا تھا اس لیے ان کو دھوکا شاہ کے نام سے لوگ پکارتے تھے۔ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت حضور کے مالک و مختار ہونے پر کتاب لکھ رہے تھے۔ دھوکا شاہ گئے، پوچھا مولانا یہ کیا لکھ رہے ہیں؟ کہا کہ میرے حضور کا جو اختیار ہے، اختیارات مصطفیٰ کو بیان کر رہا ہوں کہ میرے آقا کو اللہ نے زمین و آسمان کا مالک و مختار بنا دیا ہے۔ اب دھوکے شاہ نے کہا کہ مولانا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے تو آج تک پوری روئے زمین پر حضور کی حکومت کو دیکھا، آسمان پر میں نے نہیں دیکھا۔ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جس طرح زمین پر حضور کی حکومت ہے اسی طریقے سے آسمانوں پر بھی ہے؟ تو امام احمد رضا نے فرمایا دھوکے شاہ تم ابھی بھی دھوکے میں ہو، دھوکے شاہ تم دھوکے میں ہو، جاؤ اپنی عقل کا عشق کا علاج کرواؤ۔ اب دھوکے شاہ جب یہ سنا تو ناراض ہو کے چلا گیا، ناراض ہو کے چلا گیا۔ ابھی چند ہی منٹ گزرے تھے کہ اچانک خبر آئی کہ مصطفیٰ رضا چھت سے نیچے گر گئے۔ مصطفیٰ رضا جانتے ہیں کون ہیں؟ اعلیٰ حضرت کے شہزادے سرکار مفتی اعظم عالم اسلام، بے شک بے شک، جن کے فتوے پر پوری دنیا ناز کرتی ہے، جن کے فتوے پر پوری دنیا اور جن کے تقوی پر پوری دنیا ناز کرتی ہے، اس ذات کا نام مفتی اعظم ہے۔ بے شک بے شک، تو مفتی اعظم کا بچپنا تھا، چھوٹی سی عمر تھی، 4-5 سال کی عمر تھی۔ عورتوں نے آ کے کہا کہ مصطفیٰ رضا چھت سے گر گئے اور سانس رک چکی ہے، یعنی روح پرواز کر چکی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عورتوں نے اعلیٰ حضرت کو کوسنا شروع کر دیا۔ کیا ضرورت تھی مجذوب سے پنگا لینے کی؟ کیا ضرورت تھی اس دھوکے شاہ سے بحث کرنے کی اور اس سے جو ہے اس طریقے سے نبرد آزما ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ بحث کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ الجھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ سنو، خدائے ذوالجلال کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر ناموس رسالت کی بات آ گئی، اختیارات مصطفیٰ کی بات آ گئی تو احمد رضا ایک مصطفیٰ رضا کیا ہے؟ ہزاروں اگر اللہ عطا فرماتا تو سب کو حضور کے قدموں میں قربان کر دے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ یہ عشق ہے نبی سے، یہ عشق نہیں ہے کہ مجمع سے اٹھ کر کے بھاگ جاؤ۔ ارے وہاں تو کربلا میں 72 جانثاروں نے تمہارے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیا، اپنے ننھے منھے بچوں کو کٹا دیا، اسی دین کے لیے جس دین کے لیے آج ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بے شک بے شک، اتنی بات آپ کے سمجھ میں نہیں آتی؟ وہ بھی بھوکے پیاسے رہ کر آج ہمارے اور آپ کی طرح انواع و اقسام کی غذائیں وہ نہیں کھاتے تھے۔ ان کو پینے کے لیے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پانی نہیں تھا کہ وہ وہاں پیتے۔ اور یزیدیوں کا بھی یہ ماننا تھا کہ تنے تنہا عباس علم بردار کو، یا تنے تنہا حضرت قاسم کو، یا تنے تنہا حضرت علی اکبر کو، یا تنے تنہا امام علی مقام امام حسین کو اگر پانی مل گیا ہوتا تو کوفہ سے ایک بھی یزیدی زندہ بچ کے نہیں جاتا۔ بے شک بے شک، ایک بھی یزیدی زندہ بچ کے نہیں جاتا۔ اسی لیے تو 72 کے مقابلے میں 22,000 کا لشکر بھیجا
اور اوپر سے نہر فرات پہ پہرا بٹھا دیا کہ خبردار حسینی لشکر کا کوئی فرد ایک قطرہ پانی نہ پی سکے۔ یزید سے پوچھا گیا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ یزید کہتا ہے یہ حسین حیدری کچھار کا شیر ہے، شیر خدا کا بیٹا ہے، اگر تنے تنہا حسین کو پانی مل جائے تو حسین ہی پوری یزیدیت کو مٹا دے گا، اس لیے کہ اس کے باپ شیر خدا فاتح خیبر حضرت داماد پیغمبر حضرت علی نے تنے تنہا چند انگلیوں پہ خیبر کے دروازے کو اکھاڑ پھینکا تھا، بے شک بے شک، چند انگلیوں پر، جسے خیبر کے فتح ہونے کے بعد 40 صحابہ مشکل سے ہلا سکے۔ اکیلا مولائے کائنات نے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ لیا تھا۔ تو سوچئے کربلا والوں نے زندہ کر دیا اسلام کو، شمعیں گل ہوتی گئیں اور روشنی بڑھتی گئی۔ آج جو ہے آپ اتنے اچھے ماحول میں بیٹھے ہیں، آپ نبی کے نام پر ایک رات قربان نہیں کر سکتے، بتائیے انہوں نے اپنی ساری زندگی قربان کر دی، اپنی زندگی کا اثاثہ لوٹا دیا، اپنے بچوں کو اس دین پہ قربان کر دیا، تب جا کر آج نماز زندہ ہے، تب جا کر آج قرآن موجود ہے، تب جا کر آج کعبے کی عظمت محفوظ ہے، ورنہ یزید تو چاہتا ہی تھا کہ نماز ختم کر دیا جائے، قرآن مٹا دیا جائے۔ یزید ظالم یہ چاہتا ہی تھا کعبے کی حرمت کو پامال کر دیا جائے۔ صرف اس کو ضرورت کیا تھی؟ اس کا کہنا یہی تھا اے حسین صرف آپ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیں۔ میرے امام نے فرمایا یہ جان تو دے سکتا ہوں، اپنا سر کٹا سکتا ہوں، لیکن یہ ہاتھ مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھ میں دے چکا ہوں، اس ہاتھ کو کبھی کسی کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا، باطل کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا، یزید کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا، پلید کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا، اس لیے کہ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ نبی کا دیا ہوا ایمان دے دیں۔ بتائیے کربلا کے لوگوں نے اسلام کی حفاظت کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، آج ہم ہیں کہ بھاگنے کے فراق میں ہیں۔ ارے لوگوں کو تو یہ غنیمت سمجھنی چاہیے، لوگوں کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ آج محفل پاک میں عشق رسول کی دھوم مچی ہوئی ہے، محبت مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، عشق رسالت کا جام پلایا جا رہا ہے، اور نبی کے نام پر، آل نبی کے نام پر کسی کے دل میں اگر تڑپ پیدا نہ ہو تو یہ سمجھ لو کہ وہ دل مردہ ہو چکا ہے، وہ دل زندہ نہیں ہے، جس میں ایمان ہی نہیں، وہ زندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے جسم کے لیے روح کا ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے اسلام کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، اور ایمان کے لیے محبت رسول کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، بے شک بے شک، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو میرے دوستو وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، میری تو حاضری ہی کافی ہے، لیکن چند اشعار حضور مفتی اعظم عالم اسلام کا پیش کر دیتا ہوں۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسی ٹوٹی پھوٹی آواز میں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نغمات پیش کر رہا ہوں۔ حضور کو